نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ تو مل کر کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پڑھنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عمران کی آیت 110 میں ہم جانیں گے کہ امت محمدیہ کا مقصد کیا ہے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، تو نے ہمیں کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم ہیں کہ اپنا مقصد ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے فضل کے ساتھ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ آیت 111 to 112 میں ہم جانیں گے کہ امتیں ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہیں۔ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ جہاں کہیں پائیں گے ان پر ذلت کا تھپا لگا دیا گیا ہے، الہ یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ بے شک یا رب العالمین، تجھے چھوڑ کر تیرے ہی بنائے ہوئے بندوں پر بھروسہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ آیت 113 to 115 میں ہم جانیں گے کہ کیا ذلیل و رسوا امت میں بھی صالحین کا گروہ ہوتا ہے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بھی اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما۔ آیت 116 to 117 میں ہم جانیں گے کہ کافروں کی نیکیاں کیوں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، وہ دوزخی لوگ ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سرد والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، انسان اپنے غلط فیصلوں کی بنا پر خود ہی اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ آئیے آیت 18 to 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اہل کتاب دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے تم سمجھ سے کام لو۔ اللہ اکبر۔
دیکھو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم و قدرت کے احاطے میں ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو نے قرآن پاک میں ہمارے نقصان اور فائدے کی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جب جب ہم اس سے منہ موڑتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔